نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے ان کا، تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو بخار ہے، چیسٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ 24 نومبر کا ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ کے بھائی اور نواز شریف صاحب کے بیٹے دیوالیہ قرار دے دیا گیا ان کو، اور جو ان کے چچا ہیں مریم نواز صاحبہ کے چچا اور نواز شریف صاحب کے بھائی، یعنی کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دیوالیہ قرار دیا گیا ہے لنڈن ہائی کورٹ کی جانب سے حسن نواز صاحب کو، جو کہ ہمارے ملک میں پوری حکومت چل رہی ہے ان کے ہی خاندان کی جانب سے ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب ان کے چچا موجود ہیں جو کہ وزیر اعظم ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کرتے ہیں، نون لیگ کو پورا وہی دیکھتے ہیں، پیچھے سے پارٹی کو وہی چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پارٹی کے جتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی لیتے ہیں اس وقت بھی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس کو چلا رہی ہیں ان کی بہن حسن نواز صاحب کی بہن۔ لیکن یہ بڑی بری خبر ہوگی پوری نون لیگ کے لیے، اور خصوصاً نواز خاندان کے لیے، شریف خاندان کے لیے، کہ جو لنڈن میں جو کیس چل رہا تھا وہ کیس جو ہے 25 اگست اور 2023 سے چل رہا تھا، ٹیکس کا کوئی مسائل تھے، اور اب دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے حسن نواز صاحب کو۔ ٹیکس جب نہیں جمع کراتے ہیں نارملی باہر اس طرح سے ہوتا ہے اور خود کو اس طرح سے شو بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ نون لیگ کے لیے بری خبر ہوگی، جبکہ لنڈن ہائی کورٹ کی جانب سے جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ان کا بیانیہ بہت زیادہ مر جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت پیسے ہیں نون لیگ کے باہر، اور دوسری جانب دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ دوسری بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے جو صدارت تھی انہوں نے کرنی تھی، بہت بڑے بڑے اجلاس کی، وہ صدارت نہیں کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے، اور کوئی لوگوں سے مل بھی نہیں رہے ہیں پچھلے 2 دن سے۔ بہرحال ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے ان کا، تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو بخار ہے، چیسٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ جیسے ملک کی صورتحال ہے، ملک میں آب و ہوا جس طرح سے چل رہی ہے، ایون یہ کہنے لگ گئے ہیں لاہور کے لیے، تو آج تو موسم بہتر ہے لیکن پھر بھی لاہور کے لیے ایک بڑا جو جملہ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں لاہور کے لیے، تو یہ کھنگنے والا معاملہ اب چلا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی۔ ایک بڑا اہم اجلاس ہونا تھا ایپکس کمیٹی کا، جو کہ آج ضروری تھا، کیونکہ ملک میں دہشت گردی کی صورتحال بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں معاملات، اس کی وجہ سے وہ اجلاس بھی متاثر ہوا ہے، اور وزیر اعظم جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ قیادت نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مؤخر کر دیا ہے یہ سارا اجلاس، اور یہ اجلاس ہوگا اب دوبارہ چیک اپ کے بعد۔ آج شام کو دوبارہ چیک اپ کریں گے وزیر اعظم صاحب کا، اور اس کے بعد بتائیں گے، دوبارہ سے میٹنگز رکھیں گے، اور اس کے بعد اگلا لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بہت اہم صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے، حکومت کے لیے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ 24 نومبر کا ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور اگر 23 یا 22 نومبر تک کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید 24 نومبر کو کنٹرول نہیں ہوگا حکومت سے، اور حکومت پوری کوشش کرے گی کہ آنے والے 3 4 5 دنوں میں وہ جو 24 نمبر کا احتجاج ہے اس کو روکا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیا حکومت کنٹرول کر پائے گی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔